ملک میں آئے دن روز آئین، قانون، ہمارے عدالتی نظام کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اور مجھے وکیل ہوتے ہوئے یہ رنج ہے، یہ دکھ ہے، یہ غصہ ہے کہ جو اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی زبانوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں، اس کو اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ کدھر ہے ہمارے وکیل بھائی؟ حسان نیازی کدھر ہے؟ کدھر ہے حیدر مجید؟ کیوں نہیں ہم سوال اٹھاتے؟ ہمارے وکیل بھائی ہیں، ان کو نہ تو ان کے والدین تک رسائی حاصل ہے، نہ وکلاء تک رسائی حاصل ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کون سے بند دروازوں کے پیچھے ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے۔ کون سی آئین اور کی شکنیاں اور یہ آئین کی جو ختم کر دی ہے اس ملک میں۔ کہتے ہیں 9 میں بہت بڑا سانحہ تھا، مجھے لگتا ہے میرے نزدیک جو APS میں ہوا، جو 144 بچوں کا قتل عام ہوا، وہ سانحہ تھا۔ میرے نزدیک جو ابھی جنوری میں پشاور میں 100 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا، وہ سانحہ تھا۔ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ میں آپ کو بڑی ایک بات بتاؤں جو المیہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے عدالتی نظام کا، کہ ظاہر جعفر کی ماں کو خاتون ہونے پہ بیل مل جاتی ہے سپریم کورٹ سے۔ سومیہ عاصم جو ایک جج کی بیوی تھی، 14 سال کی بچی رضوانہ کو بستر مرگ پہ لے آئی، اس پہ ظلم ڈھا کے، اس کو بیل مل جاتی ہے سیشن کورٹ سے۔ لیکن جو ہماری خواتین سیاسی ورکر ہیں، کچھ کا تو PTI میں نام و نشان بھی نہیں تھا، ان کو آپ نے 150 دن سے زائد ہو گئے اندر جیلوں میں بند رکھا ہوئے۔ کیوں ڈرتے ہیں آپ خواتین سے اتنا؟ کیوں ڈرتے ہیں کہ خواتین آواز اٹھائیں گی؟ ان خواتین کو بند کر دیا، یہ ایک زیادتی کی۔ اس کے بعد جو بیل 5ویں دن ہو جانی تھی، ان کی وہ بیل 5ویں مہینے میں بھی نہیں ہوئی۔ اور افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے گھٹنے ٹیک دیے اور واپس ساری کی ساری بیلیں انہوں نے بھیج دیں ٹرائل کورٹ میں۔ ہمارا قانون یہ ہرگز نہیں کہتا کہ اگر مزید offences ایڈ ہو جائیں تو واپس ٹرائل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ انہوں نے تو ڈسمس کر کے ہی آپ کے پاس آئے تھے جی، اور بڑی امیدوں کے ساتھ آئے تھے، بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ آئے تھے کہ ان خواتین کو اگر انصاف ملنے، اگر ان کو ان کا اسٹیچوٹری رائٹ ملنے، جو ان کا رائٹ ٹو بیل ہے، رائٹ ٹو پوسٹ ارسٹ بیل ہے، جو قانون کہتے ہیں، سیکشن 497(1) کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے خلاف ایویڈنس ہے، نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کون سے جرم شامل ہیں، ان کو بیل ایز آف رائٹ دے دی جائے گی۔ تو پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ ایکسیپشنز میں وہ فال نہیں کرتی، سارے آپ کے اپنے جو پروسیکیوشن وٹنسز ہیں وہ تو پولیس افسران ہیں، کیا آپ کو ان پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ خواتین کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، اور ان خواتین میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جن کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں، طیبہ راجہ، PTI میں کوئی ان کا رول نہیں تھا، کوئی سیٹ نہیں تھی، کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی ٹکٹ ہولڈر نہیں تھی، سنم جاوید کوئی ٹکٹ ہولڈر نہیں تھی۔ ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ پروٹیسٹ پہ جاؤ، ان کو صرف موقع پہ موجود ہونے کی وجہ سے اندر رکھا جا رہا ہے اور مزید سزا دی جا رہی ہے۔ ابھی ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا، یہ سزا یافتہ خاتون نہیں ہے۔ انویسٹیگیشن کا معیار ہی دیکھ لیں، 3 مہینے کے بعد یاد آیا کہ 11 مزید offences دفعات شامل کرنی ہے۔ پروسیکیوشن کا معیار دیکھ لیں، 3 مہینے بعد یاد آیا وہ جو 3 مہینے پہلے ریمانڈ ملا تھا اس کو چیلنج کر دیتے ہیں ہائی کورٹ میں۔ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑے کہ یہ وہ کیسز ہیں، ہمارے میڈیا حضرات یہاں پر موجود ہے، دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیسز ہیں۔ دہشت گردی کی عدالت میں میڈیا پہ پابندی ہے، یہ رپورٹر اندر نہیں آ سکتے، ویڈیو نہیں بنا سکتے، پکچر لے لے تو فون چھینے جاتے ہیں، ڈیلیٹ کرائے جاتے ہیں، معافیاں مانگنی پڑتی ہیں کہ معاف کر دیں، فون واپس دے دیں۔ کیوں؟ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو رپورٹنگ کرنے سے؟ ان بہادر، ان نہتی خواتین کو دکھائے پوری دنیا کو کیسے ان کو بند رکھا گیا ہے۔
کو, کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ یہ وہ خواتین ہیں جو ہار نہیں مانی. یہ خواتین جب نکلیں گی تو یہ بتائیں گی ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. ان کی کوریج کریں. جو پابندیاں لگائی ہوئی انہوں نے ATC میں, ان کو دور کریں. آپ رپورٹر حضرات اندر آیا کریں, کوریج دیا کریں. لاہور ہائی کورٹ میں بیلیں ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے واپس بھیج دی گئیں, لیکن لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جہاں بیلیں لگی ہوئی تھیں اور الزام یہ تھا کہ یہ لوگ GHQ کے اندر داخل ہوئے, ان سب کو بیلیں مل گئیں. ان سب کے بیلز میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوئی. اور میں بڑی ہوپ فل تھی کہ 8 بینچز چینج ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں. ہماری بیلز جب زیر التوا تھیں 3 مہینے سے, ایک بینچ نے ہمت نہیں کی ان بیلز کو ڈیسائیڈ کرنے پہ. پروسیکیوشن کی ہر دفعہ ایڈجرنمنٹ کی ریکویسٹ آتی تھی, کسی دن بینچ اویلیبل نہیں ہوتا تھا, کسی دن ری اسکیجول ہو جاتا تھا. ڈیسائیڈ کرنے سے ڈر رہے ہیں ہم, بیلز کو میرٹ پہ نہیں ڈیسائیڈ کر سک رہے. اب حد سے بڑھ گئے ہیں معاملات. ان خواتین کو جو لوگ بغیر ٹرائل کے گرمی کے عالم میں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں, ان کو فیئرلی ان کا رائٹ ٹو بیل, پوسٹ اریسٹ بیل دیا جانا چاہیے. اور ہم وکیل بہن بھائی ہم مل کے ان کے کیسز لڑیں گے. جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں ان خواتین کو, ان ورکرز کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو قتل کرتے ہیں, جو منشیات فروشی کرتے ہیں, جو ڈکیتیاں کرتے ہیں, وہ کھلے عام گھومتے ہیں, ان کو بیلیں فوراً مل جاتی ہیں, ان کے میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کیسز. لیکن ان لوگوں کی کیسز کی فیئر ہیئرنگ ہی نہیں ہو پا رہی. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ سوالیہ نشان اٹھتا ہے اس نظام کے اوپر. آخر میں التجا کروں گی کہ ہم اپنی آواز جتنی بلند کر سکتے ہیں اس ناانصافی, اس ظلم اور اس جبر کے خلاف ہمیں کرنی چاہیے. شکریہ. اور میرا نام